بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بہت جلد غزہ پر قبضہ کر لیں گے اور ہم اس کے مالک ہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم بہت جلد غزہ پر قبضہ کر لیں گے اور ہم اس کے مالک بن جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بہت سے ممالک جلد ابراہم معاہدے پر شامل ہوں گے۔ غزہ پر قبضہ اور تعمیریں نو پرانے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے۔ غزہ میں صرف انہی لوگوں کو آنے دیا جائے گا جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی اور جگہ نہ ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کر کے اپنی تحویل میں لے لے گا۔ غزہ پر طویل مدتی ملکیت دیکھ رہا ہوں، تعمیریں نو کریں گے اور لوگوں کو نوکریاں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات میں حماس کے یقینی خاتمے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سعودی عرب بہت مددگار ثابت ہوگا، جنگ بندی سے خون ریزی کا خاتمہ ہوگا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے پرتشدد راستہ اختیار کرنا پڑا تو وہ بھی کریں گے۔ ہم ایران پر سخت پابندیاں عائد کرنے جا رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کا کنٹرول لینے کے اعلان پر آسٹریلوی وزیر اعظم کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر کنٹرول کے اعلان سے انہیں شدید دھچکا لگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم مشرق وسطی میں دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ پر کنٹرول کرنے کے اعلان سے انہیں شدید دھچکا لگا۔ واضح رہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لے گا۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ ہم اس کے مالک ہوں گے جس کا مقصد اس علاقے میں استحکام لانا اور ہزاروں ملازمتیں پیدا کرنا ہوگا۔ دوسری جانب سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے میمو پر دستخط کر دیے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق منگل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے میمو پر دستخط کرتے ہوئے کہا کہ ایران نیوکلیر ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ایرانی صدر سے بات چیت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نیوکلیر ہتھیار بنانے کے انتہائی قریب ہے۔ ایرانی تیل کے دوسرے ممالک کو فروخت پر پابندی لگانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے امریکہ پر جوابی حملہ کیا اور مجھے مارنے کی کوشش کی تو ایران کو مکمل تباہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ چین جوابی ٹیرف عائد کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یو ایس ایڈ میں بہت فراڈ ہو رہا ہے، اسے بند کر دیں گے۔ چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے امریکی محکمہ تعلیم بھی بند کر دوں۔ امریکی مجرموں کو کسی دوسرے ملک کے ملکی جیلوں میں قید رکھنا ٹھیک ہوگا۔ کئی ممالک امریکہ کے مجرموں کو قید میں رکھنے پر تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے باہر فلسطینی امدادی ایجنسی اونروا کی فنڈنگ روک دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، جس کے تحت امریکہ کو اقوام متحدہ کے کئی اداروں بشمول اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینی امدادی ایجنسی اونروا کے لیے فنڈنگ روکنے کی دستاویزات پر بھی دستخط کر دیے۔ ایگزیکٹو آرڈر کے مطابق امریکہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور فلسطینیوں کے لیے قائم اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی اونروا سے دستبردار ہو رہا ہے، جبکہ امریکہ اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے یونیسکو میں اپنی شمولیت پر نظر ثانی کرے گا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی مالی معاونت کا بھی وسیع پیمانے پر جائزہ لیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مصر اور اردن فلسطینیوں کو قبول کریں گے یا نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ضروری نہیں کہ غزہ میں اسرائیلیوں کی آباد کاری کی حمایت کروں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ سعودی عرب نے بھی دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایک اہم بیان میں سعودی عرب نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق موقف مضبوط اور غیر متزلزل ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سلطنت کے موقف کے کھلے اور دو ٹوک انداز سے تصدیق کرتے ہیں۔ اس موقف کی کسی بھی حالت میں کسی تشریح کی اجازت نہیں۔ سعودی عرب تصدیق کرتا ہے کہ فلسطینیوں سے متعلق اس کے موقف پر گفت و شنید کی ہی نہیں جا سکتی۔ واضح رہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کی پٹی پر طویل عرصے تک قبضہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ غزہ میں طویل المدتی ملکیت کی پوزیشن رکھتا ہوں۔ وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے ساتھ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم غزہ کو ترقی دیں گے، علاقے کے لوگوں کے لیے ملازمتیں پیدا کریں گے، شہریوں کو بسائیں گے، فلسطینیوں کے لیے منصوبے کے تحت اردن اور مصر کے رہنما جگہ فراہم کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے دیگر رہنماؤں سے بات چیت ہوئی ہے، انہیں فلسطین کو غزہ سے منتقل کرنے کا آئیڈیا پسند آیا۔ اپنے منصوبے کے بعد غزہ میں دنیا بھر کے لوگوں کو آباد ہوتے دیکھتا ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان نے پاکستان کو بڑا بھائی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل کی قید سے رہائی پانے والے 15 فلسطینی پاکستان آئیں گے اور حکومت نے میزبانی کی یقین دہانی کروائی ہے۔ حماس کے ترجمان خالد قدومی نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے اب تک 180 قیدیوں کو رہا کر دیا، جن میں سے متعدد کو مصر اور دیگر مسلمان ممالک منتقل کر دیا گیا، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اسرائیل کی جیلوں سے رہا ہونے والے فلسطینیوں کی میزبانی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ خالد قدومی کا کہنا تھا کہ ہمیں سرکاری سطح پر تصدیق کی گئی ہے کہ پاکستان نے 15 قیدیوں کی میزبانی پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس کے لیے ہم پاکستان کی حکومت، عوام اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے شکر گزار ہیں۔ حکومت پاکستان نے اس حوالے سے باضابطہ کوئی بیان جاری نہیں کیا، لیکن پاکستان ہمیشہ فلسطین کے شہریوں اور تنازعہ میں ان کے ساتھ سفارتی سطح پر حمایت کرتا آیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کے ساتھ 3 سالہ جنگ میں 45,000 سے زائد یوکرینی شہری ہلاک ہوئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ 3 سال کی جنگ میں 45,100 یوکرینی شہری ہلاک ہوئے۔ برطانوی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا کہ 3,90,000 یوکرینی شہری روس کے ساتھ جنگ میں زخمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ میں تقریباً 3.5 لاکھ روسی مارے گئے، 6 سے 7 لاکھ روسی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ روسی فوج کے کئی افسران اور سیکیورٹی اہلکار اب بھی لاپتہ ہیں۔ خیال رہے کہ جرمن چانسلر اولف شولز کا روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے 2 برس بعد فون پر رابطہ ہوا ہے۔ اس پر روس کے صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماسکو اب بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، مگر معاہدے کے لیے تنازع کی جڑ ختم کی جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان میں دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں مقیم پاکستانی بھی کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ پورے ملک اور آزاد کشمیر میں صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ اس میں وفاقی وزراء، دفتر خارجہ حکام سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مختلف بینرز اور پوسٹرز اٹھا رکھے تھے۔ ملک بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی تقاریب بھی منعقد کی جائیں گی۔ کوہلا پل کے مقام پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ مختلف شہروں میں جلسے، جلوس، ریلیاں، سیمینار اور کانفرنسز منعقد کی جائیں گی۔ ان کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو عوام کی سطح پر اجاگر کیا جائے گا۔ آج آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے وزیر اعظم شہباز شریف بھی خطاب کریں گے۔ گزشتہ 78 سالوں سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر ناجائز، غیر قانونی اور غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ کشمیریوں کو ان کے حق کا خود ارادیت دلوانے کے لیے ملک بھر میں کشمیریوں کی آزادی کی صدائیں بلند ہوں گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔